بہرحال امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اصلاحات کی، انہوں نے عوام کا خیال رکھا، انہوں نے حضرت حسن حضرت حسین کا خیال رکھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ جو ہے وہ ہزاروں کا نذرانہ جو ہے لاکھوں روپیہ درہم و دینار کا نذرانہ حضرت حسن کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے تھے، امام حسین کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ لاکھوں کا نذرانہ آتا ہو تو امام حسن امام حسین جو ہے اس بیس پر شاہانہ زندگی گزارتے ہو، نہیں، جس دن یہ رقم آتی تھی اسی دن وہ رقم ختم بھی ہو جاتی تھی، ایک آنا بھی اس میں سے نہیں رکھتے تھے، نہ امام حسن نہ امام حسین۔ اور یہ خاندان اہل بیت کی نیت، خود نہیں کھا کے زمانے کو کھلانے والے۔ عزیزان گرامی، ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید جو ہے یہ جو ہے خلافت تخت خلافت پر بیٹھ گیا۔ اچھا، یہاں ایک بات ہم بتانا چاہیں گے کہ یزید فاسق تھا، اس بات کو لے کے حضرت امیر معاویہ کو انہوں نے پہلا بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، یہ خلافت ہے کہ جہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ میرے بعد جو حقدار ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ بادشاہت میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بادشاہت میں موروثی چیزیں جو ہے جاری ہو جاتی ہیں۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو مس گائیڈ کیا گیا تھا اس حوالے سے، جب کوئی حکمراں ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد جو ہے چاپلوس بہت پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ چاپلوسی میں جھوٹ بھی کر لیتے ہیں، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یہی بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا یزید تو بہت اچھا ہے، بہت اس کے اندر گن ہے، اور کسی نے انہیں یہ خبر نہیں دی کہ آپ کے ناک کے نیچے یزید شراب پیتا ہے، نماز کا تارک ہے، اور یزید بہت سارے غلط کام کرتا ہے، چونکہ کسی اور علاقے کا اسے حاکم بنایا گیا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہی جو ہے بتایا جاتا ہے، لہذا انہوں نے اپنے زمانے میں اسے ولیعہد بنا دیا۔ لیکن عزیزان گرامی، یزید کی کرتوت سے اور یزید کے تمام غلط حرکتوں سے اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقف نہیں تھے، لیکن امام حسین ان سے واقف تھے، عبداللہ ابن زبیر ان سے واقف تھے، عبداللہ ابن عباس ان سے واقف تھے، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر ان سے واقف تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام اس کے کرتوت سے، اس کی برائیوں سے، اس کے غلط کاموں سے واقف تھے۔ اس لیے جیسے ہی یزید تخت خلافت پر بیٹھا اور جیسے ہی جبرن اس نے، اور یزید کو بھی پتا تھا کہ میں جس کیریکٹر کا ہوں کہ میں تلواروں سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ڈرا سکتا ہوں، لیکن ابھی بھی اس خاندانی نیتی پہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تلواروں سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے، دولت سے خریدا نہیں جا سکتا ہے، لہذا بیٹھتے بیٹھتے سب سے پہلا حکم اس نے یہ جاری کیا کہ سب سے پہلے امام حسین سے، عبداللہ ابن زبیر سے، عبد الرحمن ابن ابو بکر سے، عبداللہ ابن عمر سے اور عبداللہ ابن عباس، یہ صحابی رسول تھے اور جید صحابی رسول تھے، حقوں صحابی رسول تھے، ان سے سب سے پہلے جو ہے میرے حق میں سپورٹ لیا جائے، ووٹ لیا جائے، بیعت لیا جائے۔ لہذا ان سب کے پاس جو ہے خبر پہنچی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی شریف النفس صوفی ٹائپ کے آدمی تھے، اس لیے وہ اس جھمیلے پہ پڑے نہیں، وہ نکل گئے اپنے جو ہے تنہائیوں کے صحراؤں میں۔ البتہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ایسے جید صحابی رسول ہیں اور شیر خدا کے بیٹے ہیں، شیر خدا کے جو ہے پروردہ ہے۔ انہوں نے ولید ابن عتبہ جو مدینے کے گورنر تھے، جن کے پاس لیٹر آیا اور جس نے سب سے پہلے بلا کر خیمے میں ان سے کہا کہ صاحب یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیجیے، امام حسین عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے، میں اس کا
اور یہ کہہ کر دونوں لوگ نکل گئے۔ اس وقت گورنر کے پاس ایک بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی ناہنجار شخص مروان ابن حکم کھڑا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ گورنر آپ نے یہ کیا غلطی کی؟ آپ نے انہیں جانے دیا بغیر جو ہے تسلیم کے، بغیر قبولیت کے۔ آپ کو انہیں قتل کر دینا چاہیے اگر انہوں نے انکار کیا ہے۔ اگر یہ اب خیمے سے نکل گئے اب تم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ تو مروان ابن حکم نے اس بات پہ افسایا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو وہ قتل کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ مطالبہ یزید کا پڑے گا، اور یزید کا مطالبہ اگر ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو یزید جو ہے آگے بڑھ کر یہ لڑائی پہ اتر آئے گا، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو رسول کا شہر حرم پاک مدینہ رسول پامال ہو جائے گا، اس کا انسلٹ ہوگا، اس کی گستاخی ہوگی۔ لہذا فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ چھوڑنے پر تیار ہو گئے، مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حالانکہ جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے آپ کو یہی مشورہ دیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر بچ جائیں گے، یہاں سب ہمارے ماننے والے لوگ ہیں، آپ وہیں رہیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے مدینہ چھوڑا کہ رسول کا یہ مقدس شہر، نانا جان کا یہ مقدس شہر جو ہے کہیں لڑائی کی وجہ سے کہیں اس کا حرمت پامال ہوا۔ لہٰذا اتنا بھی فکر سوچیے، اتنی فکر ہے کہ عظمت شہر جو ہے پامال نہ ہو جائے۔ اور یہاں تو ہمارا حال یہ ہے کہ عظمت شہر سے دور کی بات ہے، عظمت دین کا روز جنازہ نکالتے، سنت رسول کا روز مزار پڑھاتے، عظمت اسلام کی روز جو ہے خود مسلمان بھجیا اڑاتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ذریعہ سے اتنی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ پہنچ چکے تھے پہلے، اور وہ مکے میں ہی رہے، اور آگے چل کے یزید کے بعد کچھ دنوں کچھ سالوں کے لیے عبداللہ ابن زبیر بھی خلیفہ بنے، بعد میں انہیں بھی قتل کر دیا گیا، اور مکہ شریف کی جو ہے حرمت کو پامال کیا گیا، کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا۔ عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے گود کے پروردہ تھے، اسماء بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ امام حسین جب مکہ پہنچے، مکے میں بھی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ یہیں پہ رہیے، کہیں مت جائیے، حج کا مقدس مہینہ ہے، لوگ پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے آئیں گے اور حقیقت یزید کی کھل جائے گی۔ لیکن عزیزان گرامی، وہاں بھی خط پہنچ گیا، وہاں بھی دو طرح کا خط پہنچا، ایک یزید کی جانب سے خط پہنچتا ہے اور ایک کوفہ والوں کی طرف خط پہنچتا ہے، اور ایک دو خط نہیں، تقریباً 150، ایک روایت ہے 450، اور ایک روایت ہے کہ 1200 سے زیادہ لیٹر کوفہ والوں کا پہنچا تھا کہ حسین آپ کوفہ چلے آئیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور اگر آپ نہیں آتے ہیں تو مجبوراً یزید کی بیعت ہم قبول کریں گے۔ یہ ایک ایسا جملہ اہل حق کے لیے ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس بات پہ پسیج گئے، صرف اس لیے پسیج گئے کہ واقعی اگر کل قیامت میں کوفیوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا، حسین نہیں آئے تو مجبوراً یزید کی ہم نے بیعت تصدیق کر لی، تو کہیں نانا جان کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، امام حسین کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام حسین صحابہ نے کہا کہ سوچ لیجئے، کوفہ کے لوگ بہت غدار ہیں، بہت بے وفا ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو پہلے اس لیے بھیجا تاکہ وہ جا کر وہاں کے حالات سے واقف کرے، پھر امام حسین جائے گا۔ پہلا فرق مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ چچا زاد بھائی ہے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم بھائی ہیں تو برابر ہیں، بلکہ وہ بھی حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ بھی اپنے حسین کو اپنا قائد تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو حکم حسین آپ کا، فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے دو ننھے بچے محمد و ابراہیم آپ سے جو ہے
निपट जाते हैं और कहते हैं अब्बू जान हम भी जो है जाएंगे, और फिर मजबूरन हजरत मुस्लिम ने अकील उन्हें भी लेकर बेसरो समानी की हालत में कूफा की तरफ रवाना होते हैं। जब कूफा पहुंचते हैं तो वाकई कूफा वालों ने जबरदस्त खैर मकदम किया, जबरदस्त खैर मकदम किया। उनका जोशो खरोश देखकर, उनका खैर मकदम देखकर हजरत मुस्लिम ने अकील रज़ी अल्लाह ताला ने फौरी तौर पे एक लेटर इमाम हुसैन के पास लिखा कि यहाँ के हालात ठीक है, फौरन आप चले आइए। इमाम हुसैन ने जब लेटर पढ़ा तो आप मुतमईन हो गए कि हाँ ठीक है, और फौरन आप रवाना हो गए। इधर जैसे ही मुस्लिम ने अकील की खबर यजीद को मिली, और जब ये खबर मिली कि इमाम हुसैन का फरिश्तादा मुस्लिम ने अकील कूफा में दाखिल हो गए हैं और कूफा के लोगों ने उनके हाथ पे बैत कर लिया है, उसने फौरन वहाँ के गवर्नर को माजूल करके, बड़ा जालिम गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उसने वहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया और कहा कि किसी भी सूरत में वहाँ जाकर मुस्लिम ने अकील को, इमाम हुसैन के मानने वालों को जो है खिलाफत तस्लीम करने में मजबूर करो, और अगर वो तस्लीम नहीं करते हैं तो कोई रहम नहीं करना है, उन्हें कत्ल करो। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बड़ा जालिम, बड़ा मक्कार, बड़ा खबीस शख्स था। ये जिस वक्त कूफा पहुंचा, इसने पहले ही अपने लोगों के जरिए मालूम कर लिया था कि कूफा के हालात कैसे हैं। इसे मालूम हुआ था कि इमाम हुसैन आने वाले हैं और उनका ये रास्ता आने वाला है, और लोग रोजाना उस रास्ते पे आकर इंतजार करते हैं इमाम हुसैन का। ये बदबख्त अपने चेहरे पे कपड़ा डालकर उसी रास्ते से आया। लोग समझ रहे थे कि हुसैन आ रहे हैं, लोगों ने खैर मकदम किया, लेकिन लोग तो चेहरा नहीं देख रहे थे। लेकिन ये फौरन कूफा दाखिल होने के बाद फौरन गवर्नर हाउस में पहुंचा, और पहुंचने के बाद उसने फौरन हुक्म दिया कि देखो मैं हुसैन नहीं, मैं बड़ा जालिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हूं, और सुन लो कान खोल के, अगर तुम में से किसी ने भी इमाम हुसैन का सपोर्ट किया उसकी खैर नहीं है। लेकिन ताज़ा ताज़ा मामला हज़रत मुस्लिम ने अकील के साथ लोग थे, और मुस्लिम ने अकील रज़ी अल्लाह ताला के मौका आया कि 40,000 लोग उनके साथ हो गए, इन्होंने गवर्नर हाउस का मुहासरा कर दिया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसने आते आते ही शहर के जो बड़े बड़े लोग थे उनको उसने गिरफ्तार कर लिया था। उन लोगों से उसने कहा कि आप अपने अपने लोगों से कहो कि वापस हो जाए, और अगर जो है यजीद की फौज आ गई तो तुम में से किसी को छोड़ना नहीं जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ पे आपको मुलाहिज़ा करना है कि रियल जो मानने वाले होते हैं वो कौन लोग होते हैं, रियल आशिक कौन होते हैं। यहीं पे बात समझ में आती है कि कुछ वो लोग होते हैं जो सिर्फ जुबानी दावा करते हैं, कुछ वो लोग होते हैं कि जुबानी दावा भी करते हैं, और जब नौबत आती है तो वो समंदर पे कूदने के लिए तैयार भी रहते हैं। जब मुस्लिम ने अकील रज़ी अल्लाह ताला आए थे, बड़ा इस्तकबाल किया गया था, लेकिन आज जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वार्निंग दी, इसने धमकी दी, तो सारे लोग फौरन थोड़ी सी धमकी पे मुस्लिम ने अकील को तने तनहा छोड़कर अलग हो गए। मुस्लिम ने अकील लेकर लिख चुके थे। फौरन आपने सोचा कि कितने गद्दार है, कितने बेवफा है, ये कल तक मेरा हाथ चूम रहे थे और आज इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। और अज़ीज़ान गिरामी नतीजतन मुस्लिम ने अकील को गिरफ्तार करके छत पर ले जाकर कत्ल कर दिया जाता है, और फिर उनके छोटे छोटे बच्चे को भी, पूरा वाक़या किताबों में मौजूद है, बड़ा दर्दनाक वाक़या। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप पढ़िए और आपकी आंखें जारी न करें। पढ़ने के बाद आंखें नमनाक हो जाती है, आंखें अशबार हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन पैसे की लालच, इक़्तिदार की लालच, दौलत की हवस ने यजीदियों को अंधा कर दिया था, और मोहम्मद और इब्राहीम को बेदर्दी के साथ इन छोटे बच्चों को भी शहीद कर दिया। इनका मज़ार पाक आज भी जो है बगदाद के अंदर कूफा के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला निकल चुके थे, कूफा आप पहुंच चुके थे, रास्ते में खबर भी लग गई थी कि जो है इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है, आपको आना नहीं चाहिए था। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला इसी दरमियान में एक लश्कर आपसे आकर मिलता है जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा था, और जिसकी कमांडरी हुर इब्न रिबाह कर रहे थे। उन्होंने फौरन आने के बाद कहा कि मुझे
یزید کی طرف سے معمور کیا گیا ہے اور میں آپ کو گھیر کر کوفہ لے جانے کے لیے، لیکن بندہ بڑا نیک تھا، مجبور تھا کہ ان کے فوج میں تھا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبے لفظوں میں یہ کہا کہ کسی طرح رات کا وقت ہو جائے، میں نظر انداز کروں گا اور رات کی تنہائی میں آپ کوشش کریے گا کہ آپ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ اس نے اتنی جو ہے مہلت دی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ہوئی تو آپ وہاں سے الگ ہو گئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ایک ایسے میدان میں آپ کھڑے تھے جس میدان کے بارے میں امام حسین کہتے پتہ کرو کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں۔ جب پتہ کیا گیا تو بتایا گیا کہ اس میدان کو کربلا کہتے ہیں، اس میدان کو نینوا کہتے ہیں، اس میدان کو ماریا کہتے ہیں۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اپنے لوگوں سے بتانے لگے یہ وہی میدان ہے جہاں سے میرے والد بھی گزرے تھے، میرے بھائی کا بھی گزر ہوا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنگ صفین کے موقع پہ اسی وادی سے گزرتے ہوئے اسی میدان میں ٹھہرے تھے اور اس وقت آپ نے یہ خبر دی تھی کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے حسین پر کھانا پانی بند کر کے شہید کر دیا جائے۔ امام حسین کہتے ہیں بس ہماری مرضی یہی ہے، بس یہی کہنا لگاتے ہیں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی کئی دن گزرتے ہیں، یزیدی لشکر جو ہے آ کر پانی پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یزیدی لشکر کی جانب سے بار بار یہ مطالبہ ہوتا ہے حسین یزید کی خلافت تسلیم کر لیجئے، لیکن حسین ہے کہ کہتے ہیں جان دے دیں گے لیکن ہم غلط آدمی کا سپورٹ کبھی نہیں کریں گے۔ اتمام حجت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ آپ نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے 3 آپشن بھی رکھا لیکن کوئی آپشن قابل قبول نہیں۔ وہ اتنے زیادہ دولت کے حریص اور دولت کے لالچی ہو گئے تھے کہ وہ یزید کی نظر میں اچھا بننے کے لیے اب خود جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑنا ہے تاکہ یزید کی طرف سے خوب دولت ہمیں ملے۔ عزیزان گرامی 9 محرم کو باضابطہ تیاری کر لیا یزیدیوں نے کہ ان کا خاتمہ کر دینا۔ یہ خبر جب امام حسین کو لگی، امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، امام حسین کو ان کی بہن حضرت زینب نے کہا کہ بھائی جان یزیدی تو پوری تیاری کر چکے ہیں، ان کا لاہور لشکر آگے بڑھ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک فدائی کو بھیج کر آپ نے کہا یزیدیوں سے کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی ہے، 1 رات کی مہلت، اور یزیدیوں نے اسے قبول کیا۔ اور یہ جو شب عاشورہ کل رات گزری ہے جسے ہم لوگ لہو و لعب میں گزار دیتے ہیں، اس رات کو امام حسین نے صرف اس لیے یزیدیوں سے مانگا تھا تاکہ جب کر اللہ کی عبادت کر لی جائے، قرآن کی تلاوت کر لی جائے۔ خیمہ حسین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سویا ہو رات میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو رو رہا ہو، بلکہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ پوری رات عبادت میں گزری شب عاشورہ۔ اور عزیزان گرامی فجر کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو آواز دی بیٹا اذان دو تاکہ جماعت سے نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان دی، جماعت سے نماز پڑھی گئی اور پھر نماز کے بعد پھر اتمام حجت کے لیے امام حسین آخری خطبہ دینے کے لیے کربلا کے میدان میں یزیدیوں کو مخاطب کیا۔ پھر ان سے کہا اے یزیدیوں کیا مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میں سبط پیغمبر ہوں۔ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے مجھے اپنے کاندھے پہ بٹھایا ہے، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کے پشت پر میں سوار ہوتا تھا، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے مجھے جنت میں نوجوانوں کا سردار کہا ہے، وہ مجھے چومتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ کیا تم نماز پڑھتے ہوئے آل پیغمبر پہ درود نہیں پڑھتے ہو؟ اتمام حجت قائم کیا، لیکن یزیدی ہے کہ اندھے ہو چکے تھے۔ اور عزیزان گرامی پھر فردن جنگ کا آغاز ہوتا ہے، اور ابھی جنگ کا آغاز ہونے والا ہی تھا کہ یزید کے لشکر سے ایک تنے تنا ایک سپاہی اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے وہ فوراً امام حسین کی خیمے کی طرف، اسے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے عمرو بن سعد کے پاس جو یزیدیوں کا جو ہے کمانڈر تھا جا کے پوچھا تھا کہ واقعی مطلب آپ حسین کو قتل کر دیں گے؟
वाकई नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। और फिर उसने कहा था कि हाँ अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो उसने कहा कि बड़े मरदूद हो, बहुत नहीं हो, फौरन घोड़ा दौड़ाया इमाम हुसैन की जमीन। इमाम हुसैन की बारगाह में आकर बंदा कहता है कि हुसैन मेरी वजह से आप यहाँ आए, मैं आपको घेर कर यहाँ लाया, लेकिन हुसैन मेरी आंखें खुल गई हैं। मेरे सामने दो ही ऑप्शन है, एक जन्नत का रास्ता है, एक जहन्नम का रास्ता है, और मैं जहन्नम में जाना नहीं चाहता। हुसैन क्या अगर मैं अब भी तौबा कर लूं और मैं आपकी तरफ से लड़ूं तो क्या मेरी गलती की माफी हो सकती है? हुसैन कहते हैं कि तुम तौबा कर लो, मैं नाना जान से कह के तुम्हारी शफाअत करा दूंगा। ये पहला शख्स जो जिसकी किस्मत में जन्नत था, जो यजीदियों की तरफ था जरूर, लेकिन उसकी किस्मत में जन्नत, उसके किस्मत में हुसैन पर जान फिदा करने का जज्बा था। इसे हुर इब्ने रिबा कहते हैं। इसका नाम हुर था, जिसका मतलब है आजाद। इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐ हुर, जिस तरह तुम्हारा नाम है हुर, ऐसे ही कल आखिरत में भी तुम जहन्नम से आजाद रहोगे। पहला बंदा था जो इमाम हुसैन के घर से मैदान जंग में आया और यजीदियों को तहकीक करते हुए जिसने जान शहादत नोश करवाई। अज़ीज़ान गिरामी 72 नफूस को खुशियां यके बाद दीगरे, पहले बाहर वाले, इन्होंने इमाम हुसैन की तरफ से रहा। उसके बाद घर वालों का नंबर आया तो जवान अली अकबर रज़ियल्लाहु ताला मैदान में आते हैं। हज़रत कासिम इब्न हसन रज़ियल्लाहु ताला मैदान जंग में आते हैं। हज़रत आनो मोहम्मद छोटे छोटे दो नन्हे बच्चे हैं जो हज़रत ज़ैनब के बेटे हैं, इमाम हुसैन के बाजे हैं। लेकिन दो छोटे छोटे बच्चों में भी जज्बा जिहाद इतना भरा हुआ है कि ये रोते नहीं है, ये नहीं कहते कि हम नहीं जाएंगे, बल्कि इनकी माँ ये तैयार करके लाती है और कहती है हुसैन ये दो छोटे बच्चे भी मेरी जानिब से कबूल कर लीजिए। मैंने आपको कल बताया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौके शहादत सहाबा के बच्चों में इतना भर दिया था कि ये बच्चे भागते नहीं थे, बल्कि जंग में जाने के लिए लड़ते थे कि हमें भी भेजा जाए। और यही मंजर करबला को देखने में आया कि दो छोटे छोटे बच्चे और मोहम्मद जो है ज़ैनब के बेटे हैं, इमाम हुसैन के वादे हैं, ये भी नन्हे नन्हे तलवारों से मैदान जंग में जाते हैं। और ऐसा नहीं कि जाते जाते शहीद हो गए, इन्होंने भी दर्जन पर यजीदियों को जो है फिरनार कर दिया। और फिर एक मौका आया, व्यास से पहले ही जो है ये निढाल थे, एक मौका आया, ये दो छोटे बच्चे भी शहीद हो जाते। अब्दुल्ला इब्न दरिया कल भी पलक जो है बगली देहात में एक बूढ़ी औरत जो घर में इसलिए रो रही थी कि अगर मेरा बेटा भी होता तो मैं भी हुसैन को कुर्बान कर देता। इनका बेटा जब आया वो अपने बेटे को ये बात कहती और अभी शादी के चंद दिन गुजरे थे, लेकिन जब बूढ़ी माँ ने कहा कि यहाँ मेरे हुसैन के नवासे, मेरे रसूल के नवासे पे जुल्म हो रहा है और बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर हुसैन के कुर्बान हो जाओ। तहिया अब्दुल्ला इब्न तहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला जो बगल देहात के रहने वाले थे, इनकी माँ लेकर आती है और हुसैन के कदमों में डाल देती है। और अब्दुल्ला इब्न तहिया कल्बी जो हुसैन की जानिब से मैदान जंग में जाते हैं और लड़ते लड़ते ये भी जाम शहादत नोश करना। अज़ीज़ान गिरामी बड़ा लंबा वाक़या है, तफसील में बयान किया जाए और वक्त जो है पार हो चुका है। तमाम 72 नफूस कुर्सियाँ ने जाम शहादत नोश करवा लिया है और अब बारी थी हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की। आप सोचिए, तसव्वुर करिए आप सिर्फ कि कैसा मंजर रहा होगा जब इमाम हुसैन की नजरों के सामने जवान अली अकबर शहीद और अपने गोद में उन्हें उठा कर आप खेमे की तरफ लाए। उनकी निगाहों के सामने हज़रत कासिम, उनके भतीजे, हज़रत मोहम्मद, उनके भाजे और छोटा नन्हा अली असगर, और उनकी निगाहों के सामने भूख और प्यास से तड़पते हुए उन्होंने देखा था, खून में लथपथ उन्होंने देखा होगा। उसके बाद भी जज्बा इतना जवान, उसके बाद भी हौसला इतना जवान कि हुसैन के कदमों में लग़ज़िश नहीं आती है। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला सबसे आखिरी में मैदान जंग में आते हैं, इत्माम हुज्जत फिर भी कायम करते हैं और फिर शुरू होती है जंग। और अज़ीज़ान गिरामी आप सोच सकते हैं कि जब शेर मैदान में आता है तो फिर गीदड़ों का क्या होता है। ये शेर थे, ये शेर खुदा थे। इमाम हुसैन जिधर रुख करते थे
ادھر بھگدڑ مچتا، ادھر کیڑے اور ککڑی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتے تھے۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ حسین کا مقابلہ ایسے نہیں کر سکتے ہیں تو انہوں نے دور سے پہلے تیر مارنا چاہا اور تیر مارنے کا حکم دیا۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، انیوں کی بارش ہو رہی ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے، اور امام حسین جب تیر سے نڈھال ہو جاتے ہیں پھر جو ہے قریب آتے ہیں، پھر بھی امام حسین ان سے لڑتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ امام حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، 72 زخم کھا چکے ہیں، نیزہ پیوست ہے، انیاں پیوست ہے، تلواروں کا وار ہوا ہے۔ اتنے وار ہونے کے بعد بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ آپ دیکھیے کہ آپ اب بھی جو ہے اپنے اسی مقصد پر قائم ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت اس پہ قائم رہے، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا اور آپ اپنے مقصد پر قائم رہے۔ اور بندہ جب مقصد پر قائم رہتا ہے تو میدان ہار کر بھی وہ جنگ جیت جاتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد دنیا نے دیکھا کہ امام حسین